السلام علیکم، میں ڈاکٹر مختار امان اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری آج کی ویڈیو ایک انتہائی سینسٹیو ایشو پر ہے اور وہ ایشو ہے میسٹربیشن، مشت زنی ہینڈ پریکٹس۔ مشت زنی کیا ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل پورن موویز اور معاشرتی آوارگی کی وجہ سے اور غلط صحبت کی وجہ سے اس لت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو لڑکے 14 سے 20 سال کے ہوتے ہیں وہ میسٹربیشن کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ میرے چند دوست جن میں مسلم ڈاکٹرز بھی ہیں اور غیر مسلم ڈاکٹرز بھی ہیں، ان کی ایک رائے ہے کہ ایز اے میل یہ ایک سیکسول پلیئر ایکٹیویٹی ہے کہ میسٹربیشن کا عمل ہونا چاہیے، یہ انسانی صحت کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ وہ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے مسلم، میرا ایک اپنا نظریہ ہے اور میں اس کی آپ کو دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق کیا تو مرد تخلیق کیا۔ سب سے پہلے جو کائنات پر تخلیق کیے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ مرد ہی تخلیق کرتے رہتے، مگر اللہ تعالیٰ نے مرد کی ضروریات کو رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے عورت کو تخلیق کیا، اور وہ عورت حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے پرائیویٹ سیکسول پارٹس ایک دوسرے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تخلیق کیے ہیں، اور سیکسول ریپروڈکٹیو سسٹم کے تحت اولاد کا تحفہ دیا جاتا ہے، جبکہ شریعت محمدیہ میں بھی یہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ مشت زنی نہ کی جائے اور اپنا قیمتی جواہر منی کو ضائع نہ کیا جائے ہاتھ سے، اور اس پر بہت زیادہ سزا یعنی کبیرہ گناہ ہے اور اس کی بہت سختی سے تنبیہ کی گئی ہے۔ ہمارے 14 سے 20 سال کے لڑکے پورن موویز، معاشرتی طور پر آوارگی اور ہر وقت گندے خیالات کے تحت میسٹربیشن کا شکار ہو گئے۔ میسٹربیشن کی وجہ سے وہ اپنا انتہائی نقصان کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریگولر میسٹربیشن کرتے ہیں اور اس سے ان کے چہرے کی رنگت پیلی، چڑچڑاپن، تھکاوٹ، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ویکنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں میسٹربیشن کے مریضوں کو پیرالائز ہوتے تک بھی دیکھا ہے۔ میسٹربیشن کا عمل انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ عضو تناسل کی رگوں کو، نسوں کو اور اس کی حیت کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور مرد شادی کے قابل نہیں رہتا اور اولادیں پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور میسٹربیشن کی وجہ سے ہی ایک مرد ایک مریض بن جاتا ہے، اور اکثر کیسز میں مرد کو خودکشی کرتے تک بھی دیکھا گیا ہے۔ سب باتوں کا میں ایک نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے عضو تناسل کو ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ریپروڈکٹیو سسٹم آرگن ہے، انٹرکورس کے دوران یہ یوز ہوتا ہے، مگر اکثر لوگوں نے مس یوز کر دیا۔ جب شریعت مطہرہ نے منع کر دیا ہے تو یہ ٹوٹل نقصان دہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ جو لوگ بہت زیادہ مشت زنی کا شکار رہے ہیں یا ہینڈ پریکٹس کرتے رہے ہیں، وہ ویک ہو گئے ہیں اور کمزوری کی وجہ سے شادی کے قابل نہیں رہتے، تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور اعصابی مریض ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے میں آج 2 بہترین ہومیوپیتھک
की मेडिसिन तजवीज़ कर रहा हूँ जो कि इस्तेमाल करने से वो बेहतर हो सकते हैं और उनकी सेहत में रिकवरी आ सकती है और वो मेस्टरबेशन की आदत भी ख़त्म हो सकती है और असाबी कमज़ोरी भी ख़त्म हो सकती है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिगो क्यू। ऑस्ट्रेलिगो क्यू के 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 मरतबा घूंट पर पानी में इस्तेमाल करें। और 7 नंबर 2 मेडिसन है बेफो। बेफो 30 के 5-5 कतरे सुबह शाम 1 माह तक इस्तेमाल करें तो बफज़ल ताला मेस्टरबेशन की आदत ख़त्म हो जाती है और वीकनेस और असाबी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है। ये अद्वियात किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से या किसी भी होम्योपैथिक क्लिनिक से बआसानी दस्तयाब हैं और अर्जा नर्ख पर दस्तयाब हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ चैट विद डॉक्टर दस्तार अमान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया।